بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ صدق اللہ مولانا العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے ایمان کی دولت سے ہم سب کو بہرہور فرمایا ہے۔ یہ ایمان انسان کے دل اور ضمیر کی زندگی ہے۔ جس دل کے اندر، جس ضمیر کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت نہ ہو، یہ عقیدہ اس کے دل اور ضمیر سے اپیل کرتا ہوا نظر نہ آتا ہو تو وہ دل اور وہ ضمیر مردہ ہی ہے، اسے زندہ نہیں کہا جائے گا۔ اور پھر جو اسلامی اعمال اور شریعت اور دین کی روشنی میں اس ایمان کے نتیجے میں اسلام کی شکل میں اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو عطا کیا ہے، وہ انسانی زندگی کے گلشن کو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں سرسبز و شاداب بنا دیتے ہیں۔ انسانی زندگی میں ہمیشہ ہریالی نظر آتی ہے، پھول کھلتے ہیں، بہاریں چلتی ہیں اور ہر قسم کی خوبصورتی جو ایک ظاہری باغ باغیچے کے اندر ہم اور آپ محسوس کرتے ہیں، انسانی زندگی کو بھی بالکل خوبصورت اور خوشنما پائیں گے۔ ہر اعتبار سے انسان بہت ہی قیمتی، بہت ہی پرکشش اور جاذب نظر میرے محترم بزرگوں اور دوستوں معلوم ہونے لگتا ہے۔ تو ہمیں اپنے ایمان کی بھی نگرانی مکمل طور پر کرتے رہنی چاہیے کہ اس میں کسی قسم کا کوئی خلل پیدا نہ ہونے پائے، کوئی بیرونی اور کوئی خارجی چیز ہمارے دل کے اندر اترنے نہ پائے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کی تعلیمات قبول کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو دیا ہے۔ ہم اپنے دلوں کے اندر ان باتوں کا یقین اتارتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں اور ہم دنیا کے سامنے برملا اس بات کا اظہار کرنے پر قادر نظر آتے ہیں کہ آؤ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اس کلمے کی طرف آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے بیچ میں ایک زمانے سے ایک ہے،
اللہ تبارک و تعالی ہی ہم سب کا خالق ہے، ہم سب کا مالک ہے، وہی عبادت، وہی پرستش اور پوجا کے لائق ہے۔ میرے دوستو، یہ طاقت کب میسر ہوگی؟ جب ہمارے دل کے اندر خود اپنا یقین ٹھوس ہوگا، مضبوط ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالی ہی عبادت کے لائق ہے، وہی مشکل کشا ہے۔ جب یہ اعتماد ہمارے دلوں کے اندر اتر جائے گا، جب ہم اس بات کا یقین اپنے دلوں میں بٹھا لیں گے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی تعلیمات اس دنیا کے اندر فلاح اور بہبود کا ذریعہ ہے، اور آخرت کے لیے یہی ناجی ہے، نجات دہندہ ہے، دوسرا کوئی طریقہ نہ ہماری اس دنیا کو خوبصورت بنا سکتا ہے اور نہ ہماری آخرت کو کامیاب کر سکتا ہے۔ یہ یقین پہلے ہمیں اپنے دلوں کے اندر مضبوط کرنا چاہیے، اور خارجی چیزوں کو، بیرونی باتوں کو، رسوم و رواج کو، جسے جاہلیت کے دور میں انا وجدنا آباءنا علی امت و انا علی آثارہم لمقتدون، کہ ہم تو ایک عرصے دراز سے یہ دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ ہمارے باپ داداؤں نے اپنا ایک طریقے زندگی بنا رکھا ہے، وہ اپنے ماتھے کو اپنے ہی ہاتھوں سے تراشیدہ بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، اپنا ماتھا ٹیکتے ہیں، لہذا ہمیں اس سے برگشتہ نہ کیا جائے، اس کی کوشش جو بھی کرے گا ہم تو اس کی اینٹ سے اینٹ بجاتے رہیں گے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی میرے محترم بزرگوں اور دوستوں جاہلیت کا یہی آوازہ بلند کیا گیا تھا کہ ہم اپنے باپ داداؤں کو ایک طریقے زندگی پر چلتا ہوا دیکھتے چلے آئے ہیں، اور ہم بھی انہی کے نقوش قدم پر قدم رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنا چاہتے ہیں۔ آپ اس کے اندر اگر خلل انداز ہوں گے تو ہم آپ سے دست و گریبان رہیں گے، ہمارا آپ سے یہ جھگڑا رہے گا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں کفار مکہ اور مشرکین مکہ نے، پھر طائف کے لوگوں نے یہی ساری باتیں تو کی تھیں۔ مذہب اسلام میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم اس کے نمائندے ہیں، ہم مذہب اسلام کی ترویج اور اشاعت، اس کی دعوت اور اس کی تبلیغ کے ذمہ دار ہیں۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس کہہ کر کے اللہ تبارک و تعالی نے ایک امتیازی تمغہ اور تحفہ انسانیت کے بیچ میں ہم سب کو عطا کیا ہے کہ ہم اسلام کا جو طرز زندگی ہے دنیا کے سامنے اس کو کھول کر کے رکھ دیں گے۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب خود ہم اپنے ذات کے اوپر مذہب اسلام کو نافذ کریں گے۔ آج ہم نے اپنے قیمتی سرمایہ کو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں پس انداز کر دیا، نظر انداز کر دیا، تو دنیا کے سامنے بھی مذہب اسلام کی کوئی قیمت نظر نہیں آتی۔ اسلامی نمائندوں کی ان کے دلوں کے اندر میرے محترم بزرگوں اور دوستوں کوئی طاقت اور قوت محسوس نہیں ہوتی ہے، جبکہ مذہب اسلام کے سچے نمائندوں نے جب برحق نمائندگی کی تھی اور اسلام کی ایک ایک بات کو اپنی زندگی کے شب و روز کے اندر داخل اور شامل کیا تھا، اور پھر اس زندگی کے ذریعے سے وہ دنیا کے اندر مذہب اسلام کا پرچار کرتے ہوئے نظر آتے تھے، تو دنیا خود ہی اپنے دل کے اندر کسک محسوس کرتی تھی، ان کا ضمیر انہیں اپیل کرتا تھا کہ مذہب اسلام یہ سچا مذہب ہے، یہ آسمانی مذہب ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی کا عطا کیا ہوا مذہب ہے، یہ خدائی مذہب ہے، اس مذہب کے اوپر آؤ اور اسی میں تمہاری دنیا کی بھی
فلاح و بہبود مضمر ہے اور آخرت کی نجات بھی اسی کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اسی دنیائے انسانیت نے تاریخ کا وہ دور بھی دیکھا ہے کہ جب مذہب اسلام کے نمائندے مذہب اسلام کی نمائندگی کرتے تھے تو تلوار کے زور پر نہیں، ان کے گفتار سے، ان کے کردار سے، ان کے اخلاق سے، ان کے بول چال سے، ان کے رہن سہن سے دنیا متاثر ہوتی تھی اور اپنی تہذیب، اپنا مذہب تج کر کے مذہب اسلام کے اندر داخل ہو جاتی تھی۔ ہم سب مذہب اسلام کے نمائندہ ہیں، ہمیں اسلامی تعلیمات کی قدر و قیمت اپنے دل کے اندر اتارنی ہے۔ نماز یہ کیا ہے؟ کیسی انمول اور قیمتی دولت ہے! اس دولت کی حقیقت ہمارے ایک ایک فرد کے دل کے اندر اترنی چاہیے، بیٹھنی چاہیے۔ نماز ہم چھوڑ رہے ہیں، روزہ ہم توڑ رہے ہیں، زکوٰۃ سے ہمیں کوئی سروکار نہیں۔ مذہب، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جن اخلاق اور کردار سے ہمیں آراستہ اور پیراستہ کرنا چاہتا ہے اور جو مذہب اسلام کی شناخت اور تشخص بننے والے اعمال ہیں، ہم نے تو ان کو اپنے جسم سے نکال کر کے باہر کر دیا ہے، اپنے ضمیر سے ان کی قدر و قیمت کو گھٹا کر کے رکھ دیا ہے۔ خود ہمارے دل کے اندر نماز کی، روزے کی، حج کی، زکوٰۃ کی اور اسلامی اعمال کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ تو جو چیز میرے محترم بزرگوں اور دوستوں تاجر اپنے نزدیک خود عزیز نہیں رکھتا ہے تو گاہک اس کو کیا عزت دے گا؟ آپ کس انداز سے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اس کی قدر و قیمت دنیا کے سامنے بتا سکیں گے؟ بتائیے، آج ہمارے سماج کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر مذہب اسلام کی اس بنیادی رکن کی نمائندگی کرتے ہوئے کتنے افراد نظر آتے ہیں؟ یہ تبلیغی جماعت کے احباب گھر گھر پر فردن فردن اور اجتماعاً بار بار دستک دے رہے ہیں، لوگوں کے ضمیروں کو جھنجھوڑ رہے ہیں، جگا رہے ہیں کہ آؤ اللہ کی طرف، حی علی الصلاح۔ اے میرے بھائی، دنیا کی فلاح اور آخرت کی نجات نماز کے اندر ہے، اور نماز ہی اسلام کا وہ بنیادی رکن ہے جس کے بارے میں کل قیامت کے دن سب سے پہلے باز پرس ہوگی، اور جس کی نماز خوبصورت نکل گئی وہ نجات یافتہ ہو جائے گا، اسے پروانے جنت مل جائے گا، اور جو نماز ہی کی جواب دہی میں الجھ جائے گا پھر میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اللہ ہی اس پر اپنا فضل خاص فرمائے۔ ہم سب کو یہ دعا کرنی چاہیے۔ ہم نے اسلامی اعمال کو کب اپنے دلوں کے اندر جگہ دی ہے کہ آج ہم اس بات کا رونا روتے ہیں کہ مذہب اسلام کے تعلق سے لوگ بیہودہ گوئیاں کر رہے ہیں، لوگ اسے نشانہ بن۔ ہم نے کیا کیا مذہب اسلام کے ساتھ؟ مذہب اسلام نے جو طریقہ عطا کیا تھا اس طریقے کے ساتھ ہمارا اپنا رویہ کیا رہا ہے؟ ہم نے کب اسلامی لباس کو اپنے دل کے اندر جگہ دی؟ اسلامی شناخت کو کب ہم نے اپنے دل کے اندر اس کی قدر و قیمت سجائی اور بٹھائی؟ اور اسلام کی جو ظاہری اور باطنی خوبیاں ہیں ان سے ہم نے اپنے ظاہر اور باطن کو کب سجانے کی کوشش اور محنت کی؟ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، وہ سازشیں اپنی جگہ پر، لیکن اسلام کے خلاف سب سے بڑی کوتاہی اگر کر رہے ہیں، قصور اگر کر رہے ہیں تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں خود مذہب اسلام کے نمائندے کر رہے ہیں۔ انہیں خود اپنی قیمت اور اسلامی اعمال کی قدر و قیمت کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ آپ بلا وجہ اپنی چیز کو کس طرح سے، جب آپ کے دل میں نماز کی اہمیت نہیں ہے، نماز کی دعوت لوگوں کے سامنے دینے میں آپ کے پاس وہ طاقت کبھی نہیں پیدا ہوگی۔ ایک صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تھے،
ہمارے اسلاف تھے، ہمارے اکابر تھے، ہمارے بزرگان دین تھے۔ میرے دوستو، دنیا کی بڑی سے بڑی دولت کو اپنی ٹھوکروں میں رکھا، نماز کا وقت آ گیا تو نماز اپنے وقت پر اپنے طور طریقے کے اوپر ادا کی جائے گی، کوئی سودا بازی نہیں کی جائے گی۔ آج معمولی چند ٹکوں کے لیے ہم میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اس اہم فریضے کو نظر انداز کر دیتے ہیں، پچھاڑ دیتے ہیں اور دنیا کے معاملے کو آگے بڑھانے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں۔ یہ صورتحال خود ہماری بن چکی ہے۔ ہم مذہب اسلام کے نمائندہ ہیں، مذہب اسلام کی نمائندگی کرنے والوں کو سب سے پہلے مذہب اسلام کی حقیقت سے خود باخبر ہونا چاہیے۔ جو مذہب اسلام کا مزاج ہے، جو مذہب اسلام کی فطرت کا نتیجہ ہے، میرے دوستو، سب سے پہلے ہمیں خود اس کے اوپر آنا ہوگا، اس حقیقت سے باخبر ہونا ہوگا۔ مذہب اسلام نے تو آ کر کے دنیا کے بنائے گئے تمام دیو مالائی اور فرسودہ نظام کو اپنے پیروں کے نیچے رونت کر کے رکھ دیا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سب خود ساختہ رسم و رواج تھے، وہ سب کے سب خرافات تھے، اس سے کبھی بھی انسانی زندگی کو فلاح اور بہبود نہیں مل سکتی تھی، اور مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی کی رضا کا پروانہ کبھی بھی ہاتھ لگنے والا نہیں تھا۔ اس لیے مذہب اسلام نے کبھی کمپرومائز نہیں کی، مذہب اسلام نے کبھی بھی میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اپنے دین کے تعلق سے جو نشانہ اور جو ہدف طے کیا تھا، اس ہدف کے سلسلے میں کبھی مداہنت سے اور لاگ لپیٹ سے کام نہیں لیا۔ آپ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتی اور تبلیغی سرگرمیوں کے درمیان پیش آنے والے واقعات کو پڑھیے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، لالچ دی گئی، آپ کو سروں پر بٹھانے کے لیے کہا گیا کہ آپ خالی مصالحانہ رویہ اپنا لیجیے۔ جو مذاہب دنیا کے اندر آباد ہیں، ان مذاہب سے ہم آہنگ ہو کر کے بقائے باہمی کے اصول پر آپ عمل پیرا ہو جائیے، آپ کا دین بھی رائج رہے اور ہمارا آبائی طریقہ، اجدادی طریقہ بھی اس دنیا کے اندر چلتا رہے۔ آپ اس کے اوپر آ جائیے، ہم آپ کے دین پر چلیں گے، آپ ہمارے طریقوں کے اوپر عمل کیجئے۔ پیغمبر اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ پوری انسانیت کے آپ رہبر تھے، رہنما تھے، رحمت للعالمین بن کر کے آئے تھے، آپ سراپا رحمت تھے، آپ نے شفقت بھرے لہجوں کے اندر میرے محترم بزرگوں اور دوستوں پورے پیار اور محبت سے لوگوں کو ٹوکا، روکا اور سمجھایا کہ یہ چلنے والا نہیں ہے۔ ای رہ کی تومی روی بترکستان است ترسم نرسی بکعبہ اے اعرابی، کی رہ کی تومی روی بترکستان است۔ جو راستہ آپ لوگ چل رہے ہیں یہ کبھی بھی منزل مقصود تک نہیں پہنچے گا۔ یہ جنگل میں، بیابان میں، اندھیروں میں اور تاریکیوں میں لے جا کر کے تم کو چھوڑ دے گا، وہیں پر جا کر کے اس راستے کی انتہا ہوگی۔ اس کے بعد جہنم کی بھٹی ہے، اس جہنم کی بھٹی کے اندر سب کو چھلانگ لگانا پڑے گا، اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں رہ جائے۔ نہ جائے رفتن، نہ پائے مادن، نہ پیچھے زندگی ملنے والی ہے جو کٹ گئی، ختم ہو گئی، اور نہ آگے کوئی راستہ باقی رہ گیا ہے، اب آگے جہنم ہے۔ تو تم جس راستے کے اوپر لوگوں کو لے کر کے چلنا چاہتے ہو، یہ ساری پگڈنڈیاں جہنم کی طرف جا رہی ہیں۔ ایک شاہراہ ہے جو توحید اور رسالت کے عنوان پر اللہ تبارک و تعالی نے جنت تک پہنچانے کے لیے بنایا ہے۔
اس نور بھرے اور اس روشنی بھرے راستے کے اوپر چلو گے، سیدھا جنت کے اندر داخل ہو جاؤ گے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی میرے محترم بزرگوں اور دوستوں دین کے تعلق سے، اسلامی تعلیمات کے تعلق سے، جاہلی رسم و رواج سے کوئی کمپرومائز نہیں کی۔ اسلام کا اپنا ایک خاکہ ہے، اس کا اپنا ایک تصور ہے، اس کا اپنا ایک نظام ہے، اس کا اپنا ایک قانون ہے، اس کا اپنا ایک دستور ہے، اور وہ اس دستور کے ذریعے سے ایسی انسانی زندگی کو تشکیل کرنا چاہتا ہے جو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اسلام کے تصوراتی نظام کی ترجمان بن جائے، چلتی پھرتی اسلام کی تصویر بن جائے۔ اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالی نے کیا کہا ہے؟ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ۔ اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کا مددگار بن کر کے کھڑا ہو جاتا ہے، انہیں کوئی گزند نہیں پہنچا سکتا، انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا جو اللہ تبارک و تعالی کی نصرت کرتے ہیں۔ اللہ کی نصرت، اس کو کسی کی نصرت کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو صمد ہے، وہ بے نیاز ہے۔ ارے اپنی زندگی کو کارآمد بنانے کے لیے اللہ کی تعلیمات، اس کے احکام اور اس کے اصول کی پابندی کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالی کی مدد کرنا ہے۔ مذہب اسلام کی سچی ترجمانی کرنا، دین اور شریعت کی عملی تفسیر اپنی زندگی کے ذریعے سے پیش کرنا، یہ ہے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اللہ کے ساتھ نصرت کا معاملہ کرنا۔ اور من کان للہ کان اللہ لہ، جس نے اپنے سر کے اوپر دین اسلام کا تاج بٹھا لیا، اللہ تبارک و تعالی ہر قسم سے، ہر قسم کی تکالیف سے، ہر ماحول کی پریشانیوں سے اسے نجات عطا کرے گا۔ اس کے دل کو اپنی کارکردگی کے اوپر طمانینت حاصل ہوگی، بھلے ہی بظاہر لوگوں کے سامنے وہ پھٹے پرانے کپڑوں میں ہوگا، وہ کوئی اقتدار کا مالک نہیں ہوگا، اس کے پاس بہت زیادہ گاڑی بنگلے بینک بیلنس نہیں ہوں گے، لیکن اس کے دل کے اندر جو راحت ہوگی، جو طمانینت ہوگی، جو تسکین ہوگی، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، وہ کسی تونگر کو، کسی مالدار کو جو دین سے برگشتہ ہے، اس کے دل کے اندر کبھی بھی آپ وہ اطمینان نہیں پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ہمیشہ دنیا کی یاد میں سرمست مت رہو، ہمیشہ اپنے کاروبار کی الجھنوں کو اپنے دل اور دماغ پر مسلط مت رکھو، دل اور دماغ کو اللہ کی یاد کی طرف متوجہ کرو، اس کی بڑائی سوچو، اس کی کبریائی کا تصور اور خیال اپنے دل کے اندر پیدا کرو، اس سے تمہارے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوگا، تقوی آئے گا، خشیت الہی تمہارے دل کے اندر بیٹھے گی، پھر تمہارے اعضاء اور جوارح سے، تمہارے خیالات اور تصورات سے برائیوں کا خاتمہ ہوگا، اور تمام جو بھلائیاں ہیں، نیکوکاریاں ہیں، تمہارے دلوں کے اندر ان نیکوکاریوں کی عظمت پیدا ہوگی، اور ان کی طرف دل کا میلان ہوگا، ایک رغبت پیدا ہوگی، تم نیک عمل کرنے والے انسان بن جاؤ گے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، مذہب اسلام صرف زبان سے یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ کیا کہا کہنے والے نے؟ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ محبت ہے اگر کسی کو کسی سے، تو پھر کیا کرے وہ؟ اگر محبت کے اس راستے میں اسے شہید بھی ہو جانا پڑے، تب بھی اسے اس قیمت پر بھی اپنی محبت کو کبھی روٹنے نہیں دینا چاہیے۔ یہی ہوتا ہے دنیا دار، اہل دنیا۔ میرے دوستو، دنیا کی جس چیز سے محبت کرتے ہیں تو اپنا سب کچھ داؤ کے اوپر لگا دیتے ہیں،
اپنا مال، اپنی صلاحیت، یہاں تک کہ اپنا اقتدار اور اپنی جان بھی میرے دوستو قربانی کے لیے پیش کرنے پر آمادہ اور تیار نظر آتے ہیں۔ جب آدمی کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو پھر اپنا سب کچھ اس کے اوپر نچھاور کر دینے کے لیے وہ آمادہ اور تیار نظر آتا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ آج اخبارات بڑے پڑے ہیں کہ بچیاں مرتد ہو رہی ہیں، بچے فکری ارتداد کا، ارے کیوں نہیں ہوں گے؟ خشت اول چونے عد معمار کج، تا سریا میر اود دیوار کج۔ کب ہم نے مذہب اسلام کے مزاج سے اور اس کے نتائج سے اپنے بچوں کو واقف کرایا ہے؟ ان کے دلوں کے اندر نماز کی، روزے کی، حج کی، زکوٰۃ کی، اسلام کے خالص اور مخلص اعمال کی کب ہم نے ان کے دلوں کے اندر میرے دوستو شجرکاری کی ہے؟ ہم نے ان کے دلوں کے اندر ایمان کا پودا تو لگایا ہی نہیں، صرف زبانی رٹا مار لیا، اور دل کے اندر اس کی اہمیت اتارنے کے لیے جب وہ باشعور ہوئے ہم نے انہیں بالکل آزاد ماحول دے دیا۔ دنیا داروں کے بیچ میں وہ بیٹھنے لگے، اوباش بچوں کو انہوں نے اپنا ہمنشین بنایا، بے پردہ خواتین کے ساتھ ہماری بچیاں رنگ رلیاں منانے لگی۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، کہاں سے مذہب اسلام اور ایمان کی نمائندگی کی ہم ان کے تعلق سے سوچ اور فکر رکھ سکتے ہیں؟ اللہ ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے، ہماری بچیوں کی حفاظت فرمائے۔ یہ جو فکری ارتداد پنپ رہا ہے اور مسلسل دنیا کے اندر پھیلتا جا رہا ہے، مذہب اسلام کے نمائندہ کہلانے والے بچے اور بچیاں غیروں کے ساتھ شادی رچا رہی ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میں نہیں سمجھتا کہ ان کے دلوں کے اندر مذہب کی کوئی اہمیت ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہوتا ہے۔ 2 رکعت نماز جو انتہائی خلوص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ، فرض، واجب، سنن اور مستحب کی رعایت کے ساتھ پڑھی جائے گی تو غیر حضوری والی سینکڑوں رکعات کے مقابلے میں یہ قیمتی اور وزنی ہوگی اللہ تبارک و تعالی کی نظر میں۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واعمالکم ولکن ينظر الى قلوبکم ونیاتکم۔ اللہ تبارک و تعالی تمہاری شکل و صورت پر، تمہارے ظاہری اعمال کے اوپر تمہاری کوئی قیمت نہیں لگاتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی نظر میں اس عمل کی جو چاشنی ہے، جو خلوص ہے، جو للہیت اور تقوی تقدس ہے، اللہ تبارک و تعالی کی نظر میں اس کی قدر و قیمت ہوتی ہے۔ اور تم کس نیت سے، کس جذبے سے، کس خلوص کے ساتھ یہ عمل انجام دے رہے ہو، اس کا میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اللہ کے دربار میں بھاؤ اور نرخ لگایا جاتا ہے۔ قدر و قیمت 2 رکعت کی بڑھ جاتی ہے سینکڑوں رکعت کے مقابلے میں۔ جب یہ 2 رکعت خلوص کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں اور وہ غیر حضوری کے ساتھ، بغیر اخلاص کے ساتھ، ریاکاری کے لیے پڑھی جاتی ہیں تو ان کے مقابلے میں یہ معاملہ بڑھ جاتا ہے۔ تو میرے دوستو، مذہب اسلام کو اللہ نے ہمیں دیا ہے، ہم اس کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ جم جائیں، لگے رہیں۔ مذہب اسلام میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آپ اس کو پڑھیے، اس کو دیکھیے، کن حالات میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانثار صحابہ کرام نے کن قربانیوں کے ساتھ یہ شاہراہ بنائی ہے۔ اب ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم انہیں جاہلی رسوم و رواج سے، جو اسلامی اعمال نہیں ہے، انہیں اسلامی اعمال بننے سے روکنے کے لیے اپنے آپ کو ہمیشہ تیار رکھیں، دین کی دعوت میں چلیں، تبلیغ کا حصہ بنیں، تدریس کی لائن سے، تعلیم کی لائن سے آپ اپنے آپ کو اللہ والوں کی کسی بھی لائن سے جوڑ کر کے رکھیے، تاکہ یہ کام کسی حد تک ہم سے
انجام پاتا رہے اور ہم اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہوتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ تم کھڑے ہو جاؤ، ہم تمہارے پائے سے بات کو کبھی ڈگمگانے نہیں دیں گے، تمہارے پیروں میں طاقت آئے گی، تمہارے بول کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ تاثیر پیدا کرے گا، تمہارا گشت، تمہاری چلت پھرت یہ مذہب اسلام کی نمائندہ بن جائے تو تمہارے لیے کوئی خلل اور کوئی رکاوٹ میں نہیں پیدا کرنے دوں گا۔ لیکن آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر طرف سے خلل اندازی، ہر طرف سے میرے دوستو رکاوٹیں، یا ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ہمیں خود اپنے گریبان کے اندر جھانک کر کے دیکھنا چاہیے کہ ہم نے اپنوں کے بیچ میں بھی مذہب اسلام کو پامال ہوتے دیکھا ہے۔ اذان ہوتی ہے لیکن ہمارے کانوں کے اوپر جوں تک نہیں رینگتی۔ جمعہ کا دن ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کے فضائل بیان کیے۔ جمعہ سے پہلی سب میں آ کر کے جگہ لینے کے لیے کیا فضیلت ہے میرے دوستو حضور پاک۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں جب خطبے کا وقت ہو جائے گا اس وقت لوگ آئیں گے اور جیسے ہی سلام پھیرا جائے گا سنت چھوڑ کر کے لوگ رخصت ہو جائیں گے۔ جب ہم اپنی نماز کو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اپنے دل کے اندر جگہ نہیں دے سکتے تو دوسروں کے دلوں کے اندر نماز کی اہمیت کو کس طرح سے بٹھا سکتے ہیں؟ ہم نے خود ہی میرے دوستوں اپنے پیروں کے اوپر کلاڑی ماری ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو ایمان کی دولت میرے محترم بزرگوں اور دوستوں دینے کا مطلب صرف یہ سمجھا کہ زبان سے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ پڑھوا دیں اور پھر اس کا جو تقاضا ہے اس سے بالکل ہم خاموش ہو کر کے بیٹھ جائیں اور اس کے باوجود ہم یہ باور کریں کہ ہم تو مومن ہیں، ہمارا بچہ بھی مذہب اسلام کا نمائندہ بچہ ہے، میرے دوستو پھر وہ فکری غلطیوں کے اندر مبتلا ہوگا، اسے ہلکا جھونکا بھی میرے محترم بزرگوں اور دوستوں خس و خاشاک کی طرح سے اڑا لے جائے گا۔ آج برائیوں کا سیل رما ہے، ایک بہتا سیلاب ہے، ایک طوفان ہے، اس طوفان کے اندر وہی اپنے پیر پر کھڑا رہ سکتا ہے جو مذہب اسلام کا سچا نمائندہ ہوگا اور مذہب اسلام کو پوری طاقت اور قوت کے ساتھ اپنے نواجذ سے پکڑ کر کے میرے دوستو اسی کو نجات دہندہ سمجھے گا۔ مذہب اسلام لوگ آسان سمجھتے ہیں، مسلمان ہونا اس کی میرے دوستو ایک کاشتکار ہے، جس طرح وہ اپنی کھیتیوں کو بونے سے پہلے خوب اچھی طرح سے جوتائی کرتا ہے، اس کے اندر جو خس و خاشاک ہیں، جھاڑ جھنکار ہیں، ان کو باہر نکالتا ہے اور پھر دانہ ڈالتا ہے، اس کو سیراب کرتا ہے تو پھر میرے دوستو وہی دانے اگتے ہیں، اپنی پسلیوں پر کھڑے ہوتے ہیں اور پھر ان کے اوپر بالیاں لگتی ہیں، موٹے دانے پیدا ہوتے ہیں اور وہی انسانی زندگی کے لیے خوراک اور غذا بنتے ہیں۔ ایسے ہی ہمارے دل کی کھیتی کو ہمیں جھاڑ اور جھنکار سے، بیرونی تصورات اور خیالات سے، خیروں کی تہذیب اور کلچر سے میرے دوستو متاثر نہیں ہونے دینا ہے، انہیں صاف کرتے رہنا ہے، انہیں کھرچتے رہنا ہے۔ مذہب اسلام ایک کامل، مکمل، آفاقی، عالمگیر اور ابدی مذہب ہے اور اس مذہب کے اندر کوئی پہلو میرے محترم بزرگوں اور دوستو آپ انسانی زندگی کا نمائندگی سے تشنا نہیں پائیں گے۔ مذہب اسلام ہر موقع کے اوپر ہماری نمائندگی کرتا ہے، انسانیت کی رہبری اور رہنمائی کرتا ہے، لیکن کاش ہم سب مذہب اسلام کو نمائندہ مذہب سمجھ کر کے اس کی نمائندگی میرے دوستو اپنے اعمال اور کردار سے کرتے ہوئے نظر آتے۔ یہ حقیقت جب ہمارے دلوں کے اندر پیوست ہو جائے گی تو خود بھی عمل کرنا آسان ہوگا اور پھر لوگوں کے سامنے
چاہے وہ مسلمان ہو یا برادران وطن ہو، پورا ٹھوک بجا کر کے مذہب اسلام کی حقانیت اور مذہب اسلام کی افادیت اور اہمیت کو سمجھانا یہ ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ جاہلیت کے رسوم و رواج سے مذہب اسلام کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ چاہے کل کی جاہلیت ہو یا دور حاضر میں برپا ہو جانے والے رسوم و رواج اور جاہلیت کی باتیں ہوں، مذہب اسلام کبھی بھی ان سے مصالحانہ رویہ یا بقائے باہم کے تقاضے کے اوپر نہیں چل سکتا۔ یہ خدائے وحدہ لا شریک کی بندگی اور اسی کے سامنے سر افگندگی کی تعلیم دیتا ہے۔ یہاں کسی دوسرے کی پرستش اور پوجا کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اور یہ اپنے اجزائے ترکیبی کے ساتھ انتہائی خوبصورت گلدستے کی طرح سے نظر آنے والا ایک مذہب ہے۔ اس کے تمام گوشے خوبصورت اور خوشنما ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مذہب اسلام کی حقانیت اپنے دلوں کے اندر پیوست کرنے کی اور اپنے کردار سے اس حقانیت کی ترجمانی اور میرے دوستو دنیا کے اندر پرچار کرنے کی، تبلیغ اور دعوت دینے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب